الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال بلى الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وسلم ما عمل آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقلوبها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، ماہ ذو القعدہ کا آج آخری جمعہ ہے. اس ہفتے کے درمیان میں انشاءاللہ ماہ ذو الحجہ کا آغاز ہو جائے گا اور ذو الحجہ کا یہ جو ابتدائی عشرہ ہے رمضان کے بعد یہ سال کے افضل ترین ایام میں سے ہے اور ان ایام کی فضیلت
وہ قرآن و سنت سے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور ان 10 دنوں کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ان میں 2 ایسی محتم بالشان عبادات انجام دی جاتی ہیں جو سال کے ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ نماز ہے، آپ سارا سال پڑھ سکتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ آپ کے پاس نفل نماز کا آپشن ہر وقت موجود ہے۔ روزہ ہے، رمضان میں فرض ہے رکھنا، غیر رمضان میں آپ جب بھی نفل روزہ رکھنا چاہیں آپ کے لیے منع ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک فرمایا یوم الفطر و یوم النحر و ثلاثۃ ایام التشریق، چھوٹی عید کا دن یکم شوال، قربانی کا دن 10 ذو الحجہ، اور 3 ایام تشریق۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذو الحجہ کو کہا جاتا ہے، اور ان کو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ تشریق کا معنی ہوتا ہے سورج کی روشنی میں گوشت سکانا۔ تو پرانے زمانے میں گوشت کو محفوظ کرنے، ذخیرہ کرنے کے لیے یہ آج کل کی طرح فریجیں تو نہیں تھیں، لیکن وہ لوگ پانی میں گوشت کو ابال کر پھر اس کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتے، تو وہ گوشت کافی عرصے کے لیے استعمال کے قابل ہو جاتا تھا، خراب نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے اندر قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جتنا عرصہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، کھانا چاہو کھا سکتے ہو، صدقہ کرنا چاہو صدقہ کر سکتے ہو، اس پر اب تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ایک ضمنی بات ہے کہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہے، ان میں 4 دن جو ہے وہ قربانی والی عید کے موقع پر ہوتے ہیں، 10، 11، 12، 13 ذو الحجہ، اور چھوٹی عید کے موقع پر صرف 1 دن ہوتا ہے یکم شوال، جس دن چھوٹی عید رمضان کے 29 سے 30 روزوں کے بعد منائی جاتی ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ آپ باقی سال کے جس دن روزہ رکھنا چاہیں آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنا آپ کے لیے منع نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ مالی آپ ہر وقت ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج یہ بھی فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، اور قربانی یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اکثر فقہاء کے نزدیک تاکیدی درجے کی سنت، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب درجے کی ہے، واجب درجے کا حکم ہے۔ یہ صرف ذو الحجہ کے مخصوص ایام ہی میں ادا ہو سکتی ہیں، یہ 2 عبادات، یہ ان ایام کے علاوہ آپ ادا نہیں کر سکتے۔ عرفات کا وقوف یہ ایک اہم ترین فرض ہے، رکن ہے حج کا، لیکن یہ صرف 9 ذو الحجہ کو ادا ہوتا ہے، سال کے باقی کسی دن آپ میدان عرفات میں جائیں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے قربانی ایک مخصوص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا یہ صرف 10، 11، 12 ذو الحجہ کو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ قربانی کے نام سے وہ یہ عمل سال کے باقی کسی دن ادا نہیں کر سکتے۔ ان ایام کی جو فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 2 ایسی عبادات ادا ہوتی ہیں ان ایام میں جو ان ایام کے علاوہ سال کے کسی دن ادا نہیں ہو سکتی۔ اور فضیلت کے لیے سورہ فجر کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سورہ فجر 30ویں پارے کی سورت ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ فجر سے تو ہر دن کی صبح مراد، کیونکہ ہر دن کی صبح یہ کائنات کے اندر انقلاب کی نوید ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی چھٹنے کے بعد ہر ذی نفس صبح صادق کے بعد اپنے گھر سے اپنے آشیانے سے نکلتا ہے، معاشی اور سماجی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے،
تو یہ اس کی زندگی کے اندر انقلاب لاتی ہے یہ صبح، اس لیے اللہ جل شانہ نے صبح کی قسم کھائی۔ پھر فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیال الاضحیٰ، یہ قربانی کی راتیں مراد ہے، اور ذو الحجہ کی راتیں اس سے مراد ہیں۔ ذو الحجہ کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں یہ فضیلت والی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی جو تفسیر بیان فرمائی، فرمایا جفت سے مراد 10 ذو الحجہ ہے، اور طاق سے مراد، وتر سے مراد والشفع والوتر، وتر سے مراد طاق یعنی 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی انسان کا کوئی عمل یوم النحر 10 ذو الحجہ کو اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 10 ذو الحجہ کو سب سے زیادہ انسان کا جو عمل پسند آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں قربانی کرنے والے کی طرف سے قبولیت کا مقام پہلے حاصل کر لیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی خوشی قربانی کیا کرو، کسی قسم کے عقلی ذہنی ڈھکوسلے اور کسی جو ہے وہ عوامی اور علمی انداز میں کیے ہوئے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں ان کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ اصل کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، اور حکم بھی کس کا تھا؟ خواب میں، اور بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا۔ باپ بیٹا دونوں سراپا تسلیم کہ انہوں نے اس حکم پر کوئی عقلی اظہار خیال نہیں کیا، کوئی نہیں پوچھا کہ بھائی اتنے عرصے کے بعد، اتنی آہوں اور اتنی سسکیوں کے بعد اے اللہ بڑھاپے میں آپ نے مجھے بیٹا دیا، اور اب جب وہ چلنے پھرنے اور میرے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا تو اب آپ اس کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے، میں اس اپنے لختے جگر کو، اکلوتے بیٹے کو کیسے ذبح کروں؟ ذرا سوال جواب نہیں کیا، بلکہ باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس اسماعیل کے بدلے میں عظیم ذبح ہونے والا جانور حضرت ابراہیم کو مرحمت فرمایا جو اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پھر اس ذبح کی سنت کو، قربانی کی سنت کو، جانور کی قربانی کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جاری کر دیا۔ یہ طریقہ اس وقت سے چل رہا، باقی قربانی کا تصور تو تمام آسمانی شریعتوں میں رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے قربانی کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ صحیح معنوں میں بیان فرما دیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہو۔ تو قربانی کا مطلب وہ چیز جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، تو انہوں نے بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی تھی۔ ایک نے بکری پیش کی حابیل نے، اور قابیل نے کچھ جو ہے وہ غلہ، کچھ گیہوں، کچھ اجناس اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کی، لیکن آسمان سے آگ آئی تو حابیل کی بکری کو تو کھا گئی، جلا کر بھسم کر گئی، لیکن قابیل کے گندم اور گیہوں وہیں پڑے رہے، ان کو نہیں جلایا۔ اور اس زمانے میں نہ جلنا یہ عدم قبولیت کی نشانی تھا، یہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ آسمانی آگ کی طرف سے جلا کر بھسم کر دینا یہ قبولیت کی نشانی تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی، اور قابیل کو پھر مجرمانہ حرکت سوجی اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اور
وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، تو جس نے کسی کی جان لی بغیر کسی حق کے زمین میں فساد مچانے کے لیے، تو اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچائی۔ یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ قانون بتلایا کہ کسی کی جان لینا حرام ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے تم کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ وہاں سے یہ قانون جو ہے وہ بن گیا، اور اب آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے انسان قاتل بنیں گے تو وہ جہاں اپنے قتل کے گناہ کے خود ذمہ دار ہوں گے، ان سب کے قتل کے گناہ کا کچھ حصہ وہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ قتل ناحق کی رسم بد کا موجد اور بانی وہ بنا۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے من سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا گناہ خود بھی اٹھانا ہوگا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے گناہ کا کچھ حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اس طریقے سے کہ ان کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا، ان سب کا گناہ یہ بھی بھگتے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے اچھے راہ و رسم رواج پائیں، ہماری ذات سے کوئی غلط رسم و رواج وہ معاشرے، محلے، خاندان، فیملی کے اندر رواج نہ پکڑے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کی توفیق اللہ کی طرف سے سلب ہوتی ہے، اور وہ کوئی کام کریں گے تو الٹا ہی کریں گے، اور کسی چیز کی پشت پناہی کریں گے تو غلط اور نامناسب، ناشائستہ اور ناجائز چیز کی پشت پناہی کریں گے۔ اس لیے ہر غلط رسم کا مرکز اور جو مصدر ہوتے ہیں، یعنی اس کے نکلنے کی جگہ، وہ ایسے لوگ قرار پاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتلا رہا ہے کہ آدمی کی ذات اور کردار کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے لوگوں کو اچھی چیزوں کی رہنمائی ملے، وہ اچھے راہ و رسم کا بانی اور معاون کہلائے، وہ برے طور و طریقے کا معاون اور بانی نہ کہلائے، ورنہ یہ اس کے لیے بڑی پشیمانی اور حسرت کا باعث ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کثرت سے ہونے کے باوجود وہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اتنا ہوگا کہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور گناہ وہ اس کو جہنم میں دھکیلنے کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا چلو سنت تو ان کی ہے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں ان قربانیوں سے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شعرۃ منہا حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ وہ فرمانے لگے کہ بھیڑ اور دمبے کے جسم پر تو بہت بال ہوتے ہیں۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، یہ اون والے جانور، پشم والے جانوروں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہاں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ اون اور پشم والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے پروپیگنڈے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ تو حج کی قربانی تھی، یہ علماء نے ویسے اس کو جو ہے وہ ہر صاحب نصاب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ تو خوب سمجھ لیجیے کہ جو حرم کی حدود میں قربانی ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو جو حاجی تمتع کرتے ہیں، یعنی ایک سفر کے اندر دو الگ الگ احرام باندھ کر نیت کر کے وہ پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اپنے وطن سے، پھر عمرہ کر کے احرام کے بغیر وہاں حرم میں مقیم رہتے ہیں، اور حج کے دنوں میں آ کر حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو ان کو اللہ جل شانہ ایک سفر میں دو عبادتوں کی انجام دینے کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں یہ متمتع ہیں، اور ان کو اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حج تمتع کیا ہے، اور ایک ہے حج قران، اور ایسے حج کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ اور قارن اس حاجی کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے ہی حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھے، اور یہ اسی کو باندھنا چاہیے جو مثال کے طور پر اس دفعہ 28 کو حج بن رہا ہے تو یا 27 کو بن رہا ہے، تو وہ جو 25 کو جو 24 کو جو یہاں سے جانے والے حجاج ہیں ان کو چاہیے کہ وہ
قران کا احرام باندھے. اگرچہ احناف کے نزدیک ہے قران افضل، لیکن ایک ساتھ احرام باندھ کر اگر آدمی شروع کی فلائٹس میں چلا جائے تو عمرہ کر کے احرام سے نکل نہیں سکتا، تو وہ حج کے دنوں تک اتنے عرصہ احرام کی پابندیاں کیسے کرے گا؟ لا محالہ خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، اور خلاف ورزی کا ارتکاب کرنے کی صورت میں دم واجب ہوگا. اور دم ایسی چیز ہے کہ جس سے حاجی کا اور پاکستانی کا دم نکلتا ہے کہ بھائی یہ اتنی مہنگی جو ہے وہ پنالٹی، اتنا مہنگا جرمانہ کیسے ادا کریں. اس لیے سہولت ہے آپ کے پاس کہ آپ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھیں اور پھر حرم کے اندر بغیر احرام کے رہیں، عبادات کریں، طواف کریں، وہاں سے مسجد عائشہ وغیرہ سے احرام باندھ کر عمرے کرتے رہیں، لیکن احرام کی پابندیاں تھوڑی دیر کے لیے آپ پر آئیں. اور آپ حج کا احرام حج کے دنوں میں 8 ذو الحجہ کو یا 7 ذو الحجہ کو باندھیں، اس سے پہلے حج کا احرام نہ باندھیں. یہ تمتع اور قارن، ان کو جو اللہ جل شانہ ایک احرام میں 2 عبادتیں یا ایک سفر میں 2 عبادتیں ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماتے ہیں، اس کے شکرانے میں قرآن کہتا ہے وَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ. جو آدمی حج اور عمرے کا ایک ساتھ فائدہ اٹھائے تو اس کو جو اسے ہدی میسر ہو وہ اللہ کے حضور قربان کرنی چاہیے. اور اس کا نہ ہونے، اس کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا بھی دیا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. کہ اگر تمہارے پاس یہ قربانی، یہ ہدی کا جانور حرم میں ذبح کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں تو پھر 3 روزے وہاں حج کے دنوں میں رکھو. 7, 8 اور 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھو، اور باقی 7 روزے وطن واپسی پر، چاہے وہاں پر ہی حرم کے اندر ہی حج کے بعد یا وطن واپس آنے کے بعد جب تم حج سے واپس پلٹو، باقی 7 روزے تب رکھ لو. تو یہ حدیث کے یہ 10 روزے کیا ہو جائیں گے؟ قائم مقام اور متبادل ہو جائیں گے. یا حج کے اندر آدمی سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، احرام کے کسی حکم کی، کسی پابندی کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو اس پر جو قربانی واجب ہوتی ہے یہ حرم کی حدود کے ساتھ خاص قربانی ہے. لیکن یہاں جو آپ کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہے یہ سنت ابراہیمی والی قربانی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں کبھی ترک نہیں فرمائی. حتیٰ کہ صحابہ کرام اقامت کی حالت میں قربانی کرتے تھے، سفر کی حالت میں قربانی نہیں کرتے تھے. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ قربانی صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ اور مقیم شخص پر واجب ہے. مسافر جو آدمی سفر کی حالت میں ہے اس پر قربانی واجب نہیں. حتیٰ کہ یہ مسئلہ بھی میں نے پڑھا کہ اگر ایک شخص نے حالت اقامت میں قربانی کا جانور خریدا قربانی کی نیت سے، اور وہ صاحب نصاب تھا مثال کے طور پر، اور پھر جو ہے وہ قربانی کے دن آنے سے پہلے وہ سفر میں چلا گیا، تو مسافر پر چونکہ قربانی واجب نہیں، تو اس لیے وہ اگر اس جانور کو کسی اور مصرف میں استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے کہ آپ نے امت کے لیے تو سہولت کو پسند فرمایا لیکن اپنی ذات کے لیے سہولت کو اختیار نہیں فرمایا. سفر و حضر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا فرمائی. اسی طریقے سے قربانی پر یہ بھی ایک سوال اور یہ ایک شبہ کیا جاتا ہے جی کہ قربانی کے 3 دن میں جانوروں کا خون بہا کر ہم قوم کی کیا خدمت کرتے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ اس مال کو غریب بہو بیٹیوں کے شادی میں اور دیگر رفاہی کاموں میں خرچ کر دیا جائے تو قوم کا لاکھوں اربوں روپیہ نالیوں میں خون کی صورت میں بہہ جانے سے بچ جائے گا. بھائی مسلمان کے لیے تو ایسے شبہات کسی صورت میں جس کے دل میں ایمان اور اسلام گھر کر چکا ہو اس کے دل میں تو ایسے شبہات کو کبھی جگہ نہیں ملتی اور وہ ان پر کبھی کان نہیں دھرتا. لیکن جو نئی روشنی سے، نئے پروپیگنڈے سے، نام نہاد اسکالر سے جو پینٹ شرٹ ٹائی پہن کر اور غیر مسنون نامکمل داڑھی رکھ کر لیکچر دینے آ جاتے ہیں اور وہ امت کے توار و تعامل 1400 سالہ
جو ایک تسلسل ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ امت کو سہولت کے مطابق ان کے مزاج کے مطابق رائے دیتے ہیں تو وہ تو ان سے متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو دیندار علماء اور قرآن اور اہل قرآن دین اور اہل دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کی صحبت اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کے اندر ہر عبادت کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے اور ایک اس عبادت کی روح ہے۔ تمام عبادات کی روح آپ کو قرآن و سنت سے ملے گی۔ تقویٰ کہ اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں رکھ کر اس کے حکم کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، زکوٰۃ میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، صدقہ فطر میں بھی مال خرچ ہوتا ہے، تو اب اس کی ظاہری ڈھانچے کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی کہے جی کہ زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی مرضی سے وہ اگر کچھ کسی کا تعاون کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو جیسے اس کی یہ بات وہ قابل قبول نہیں ہے، ایسے ہی نماز کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے جو شریعت نے ان عبادات کا ظاہری ڈھانچہ مقرر کیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی دوسری صورت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ اور باقی یہ کہ بھائی اس میں اربوں روپیہ نالیوں میں بہتا ہے تو یہ بھی در حقیقت اکنامیکل جو سرکل ہے اس سے ناواقفیت کی علامت ہے، اور کہنا یہ پڑتا ہے کہ شاید ان لوگوں کا یہ پروپیگنڈا شرارت پر مبنی ہے، کیونکہ پروپیگنڈے کی طاقت زیادہ ہے۔ پروپیگنڈا کرے اگرچہ غلط بات کا بھی ہو تو یہ ہماری قوم قانون کی اتنی کچی ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے وہ غلط بات کا پروپیگنڈا بھی پوری طاقت کے ساتھ، پورے جو ہے وہ شور کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 3 دن کا یہ عمل، اس کے اندر کتنے گھروں کے اندر چولہا جلتا ہے، کتنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق اور اسباب رزق باہم پہنچاتے ہیں، اس کو اگر آدمی ذرا سوچے۔ مویشی پالنے والے جو ہمارے دیہاتی بھائی ہیں مسلمان، سارا سال وہ ان جانوروں کو پالتے پوستے موٹا تازہ کرتے ہیں، پھر ان دنوں کے اندر وہ منڈیوں میں لاتے ہیں، اور ان کو منڈیوں میں لانے کی وجہ سے منڈیاں آباد ہوتی ہیں، منڈیوں کے اندر چارے والوں کا چارہ بکتا ہے، قربانی کرنے کی وجہ سے قربانی کے جو ذبح کے آلات ہیں ان کو تیار کرنے والی فیکٹریاں، اور اسی طریقے سے ان کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کو اجرت ملتی ہے، قصابوں کے جو ہے وہ دن کی جو ہے وہ مزدوری، اور ان دنوں کے اندر ان کی اجرت اور ان کا جو رزق ہے وہ اللہ جل شانہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو گوشت ہے، یہ گوشت فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی اس سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو محتاج اور ضرورت مند ہے اس کو بھی کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو قناعت پسند ہے، جو تمہارے پاس نہیں آتا، اپنی گدڑی کے اندر، اپنے جو ہے وہ خیمے کے اندر پڑا ہے اس کو بھی کھلاؤ، اور جو ضرورت مند ہے تمہارے سامنے خاموش سب میں آ کر کھڑا تو ہو گیا لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، اس کو بھی کھلاؤ۔ یہ اس قربانی کا بے شمار فائدہ ہے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ جل شانہ کی عادت ہے کہ جس چیز کو خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کنویں پر اس لیے رحم کرے کہ اگر اس سے بار بار پانی نکالیں گے تو یہ کنواں، اس کا پانی ضائع ہو جائے گا، تو وہ کنواں پانی دینا، اس کے پانی دینے والے سوتے وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ کنویں کی زندگی اسی میں ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، اس کا پانی خرچ کرو، اور اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تم چھوٹی سے چھوٹی چیز میرے حکم کے مطابق خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُ، میں اللہ اس کا بدل دوں گا، میں دنیا میں بھی اس کا بدل دوں گا، دنیا میں بھی اس کی کمی نہیں ہونے دوں گا، آخرت میں بھی اجر و ثواب کی صورت میں اس کا بدل دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی جس میں آسمان سے 2 فرشتے نہ اترتے ہیں اور وہ یہ دعا نہ کرتے ہوں اللہم اعطِ منفقا خلفا، اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو میں آپ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بہتر بدل عطا فرما، اور جو اپنے مال کو بخل اور کنجوسی کی وجہ سے روک کر رکھنے والا ہے اس کے مال پر ہلاکت مسلط فرما، اس کے مال کو ضائع فرما۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ کی طرف رسول اللہ منسوب فرما رہے کہ قال اللہ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق علیہ، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ دیکھو مشاہدہ بھی یہ ہے، ہندوستان کے اندر گائے کے
ذبح پر پابندی ہے، لیکن وہاں کیا گائے اتنی ہو گئی ہیں کہ گلی محلوں کے اندر ان کی وجہ سے زندگی حیران ہو گئی ہے، اور یہاں گائے صبح و شام چھری کے نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود گائے کی جو تولید ہے، گائے کی جو نسل ہے اس میں کمی نہیں آ رہی۔ اور کتے بلی جن کو کوئی قربان نہیں کرتا، کوئی ذبح نہیں کرتا، اور باوجود اس کے کہ وہ ایک ایک وقت میں کئی بچے دیتے ہیں، گائے تو ایک ہی بچہ دیتی ہے، لیکن وہ ہمیں گلی محلوں کے اندر نہیں نظر آتے۔ بکریاں بکرے بے شمار تعداد میں نظر آتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے میری اور آپ کی مرضی تو نہیں ہے، اس کے پیچھے میرے رب کا نظام قدرت ہے کہ وہ انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی نسل اور پیداوار کو بڑھا دیتا ہے، اور انسان بخل کر کے اگر اس کے اندر کچھ وہ کٹ لگانا شروع کر دے گا تو پھر ان چیزوں کی نسل بھی کم ہو جائے گی۔ دیکھیے گھوڑے پہلے بار برداری اور جہاد کے اندر کام آتے تھے، اب نہیں اس طرح کام آتے، تو کیا گلی گلی میں گھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں یا کمیاب ہیں، اور گھوڑوں کی قیمت پہلے سے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کی نسل بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کی قیمت کو بھی متناسب فرما دیتے ہیں۔ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط، اشیاء کا نرخ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ مقرر کرتے ہیں۔ طلب و رسد کا توازن ہم بعض دفعہ بگاڑنے کے اندر تو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس کو توازن کے ساتھ قائم کرنے اور اس کے لیے کن کن لوگوں کے دل میں کیا کچھ ڈالنا ہے، کس کو گندم کی پیداوار پر رکھنا ہے، کس کے دل میں جو ہے وہ گنے کی کپاس کی فصل اگانے کی بات ڈالنی ہے، یہ کوئی ترغیب کے ذریعے کسی کو نہیں آمادہ کر سکتا۔ یہ دلوں کے جو ہے وہ قدرت، دلوں پر اختیار وہ اللہ جل شانہ کا ہے، وہ اس کے ذریعے خوراک کے تناسب اور توازن کو قائم رکھتے ہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حکم کو حکم سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کر صاحب نصاب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ سنت ابراہیمی کو ہر سال سے بڑھ چڑھ کر وہ ادا کریں۔ اللہ جل شانہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مزید گزارشات انشاءاللہ آئندہ